السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں سورہ حجر ہے اور دوسرے میں سورۃ النحل ہے۔ سورہ حجر میں کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تقریباً 4-5 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کافر لوگ قیامت کے دن آخرت میں یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ یہ بھی مسلمان ہوتے۔ جو آج دنیا میں عیش و آرام کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مست ہیں، قیامت کے دن ان کی بھی تمنا اور آرزو ہوگی کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ ان کی فکر نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو، یأکلوا کھاتے رہیں، ویتمتعوا فائدہ اٹھاتے رہیں، موج مستیاں کرتے رہیں، ویلہہم العمل، ان کے عمل نے ان کو آخرت بھلا دی ہے، ان کی دنیا کی رنگینیوں نے ان کو آخرت بھلا دی ہے، بالکل یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے۔ فسوف یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں، پھر یہ خواہش کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی ذمہ داری ہماری ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ وہ ہمارے ذمہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے، تو آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے۔ سابقہ قرآن کے علاوہ باقی جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ آج یہودیوں کے پاس تورات اصلی حالت میں نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لگائی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، تو آج تک محفوظ ہے اور قیامت کی دیواروں تک محفوظ رہے گی۔ اور جو انسان اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اسی طرح جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور دنیا کے ساری پریشانی اور تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بتائی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ انسان کو ہم نے پہلے ٹھیکری مٹی سے بنایا اور جنوں کو جو ہے نا آگ سے بنایا، اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا، ابلیس نے نہ کیا تو اللہ نے دھتکار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں چند انبیاء کے، تقریباً 3 واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنت میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اللہ فرماتے ہیں جنت میں ڈال کر ہم ان کے دلوں سے اگر کوئی کسی قسم کی نفرت اور خلش ہوگی ایک دوسرے کے خلاف، ہم سب نکال دیں گے۔ جنت میں جنتی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، دوست ہوں گے، دل سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک بہترین خوبی اللہ تعالیٰ نے جنت کی یہ بیان کی ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں جنتیوں کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں عیش کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے انسان جو ہے نا باہر نکلتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے، کہیں پارک میں، کہیں باغ میں، گراؤنڈ میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے تو گھوم گھوم کر تھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو جنت بنائی ہے جتنا مرضی گھومتے رہو، اس میں گھومتے رہو، موج کرو، کھیلو کودو، کبھی تھکو گے نہیں، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور یہاں دنیا میں گھوم گھوم کر بھی بندہ تھک جاتا ہے، سو سو کر بھی تھک جاتا ہے، بیٹھ بیٹھ کر بھی تھک جاتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اس جنت کے لیے تھکا دو۔ دنیا میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے تو اپنے آپ کو جنت کے لیے تھکاؤ، راتوں کو کھڑے ہو کر قیام میں اپنے آپ کو تھکا دو، لمبے لمبے قیام کرو، تراویح پڑھو، قرآن کو سنو، اور دن کو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو تھکا دو، قرآن کا درس سن سن کے اپنے آپ کو تھکا دو، جنت کے لیے تھکا دو، تو ہم اپنے آپ کو جو جنت دیں گے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوسری خوبی یہ بیان کی وما ہم منہا بمخرجین، جنت سے نکلنے کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ دنیا میں انسان
جتنا بڑے سے بڑا عالیشان محل بنا لے اس میں رہ رہ کر اکتا جاتا ہے اور پھر اس کا باہر نکل کر کہیں جانے اور گھومنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو جنت بنائی ہے، جتنا مرضی گھومو گے وہاں رہو گے، اس جنت سے باہر نکلنے کا تمہارا دل ہی نہیں چاہے گا، دل نہیں بھرے گا، موج کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیں اور بغیر حساب کے دے دیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا ہے اس صورت میں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، ہم ان کو سزا دینے کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ اور پیچھے اس سے فرمایا فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون، کہ وہ لوگ جو آپ کو ایذا دیتے ہیں آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور دکھتا ہے کہ یہ آپ کو ایذائیں دیتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ ڈنکی کی چوٹ پر توحید ان کو سناتے رہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، جواب دینے کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ ان کو کس کو کب جواب دینا ہے اور کس کو کب سزا دینی ہے یہ ہمارے ذمے آپ چھوڑ دیں۔ اور آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے اپنے دل کی تنگی کو دور کرنا ہے، تکلیفوں کو دور کرنا ہے، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تنگی کو دور کر دیں گے، آپ کے دل کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ تو دل کی تکلیفوں کا علاج بھی بتایا ہے کہ انسان کے دل میں اگر درد ہے، دل گھٹا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں، لمبے لمبے سجدے کریں تو دل اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ آگے دوسرا حصہ سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کے شروع میں اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل دی ہیں کہ اس رب نے خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، اور انسان کی تخلیق کی من نطفے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ جھگڑالو بن گیا ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری دلیل دی وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں اور جانوروں کے فوائد بھی بیان فرمائے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، کہ ان جانوروں پر تم سواری کرتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہو۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کریں گے جس کو تم جانتے نہیں، جو کہ آج جدید دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری سواریوں کے لیے کتنی ایسی جدید ٹیکنالوجی اور جدید چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ ایک دن میں مہینوں اور سالوں کا سفر انسان کر لیتا ہے، اور مزید بھی آگے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ ظاہراً چاہے دیکھیں کہ انسان نے ایک چیز بنائی ہے، جہاز کو انسان نے بنایا ہے، اور موٹر گاڑیاں یہ سب انسان نے بنائی ہیں، لیکن اس انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، تو اس انسان نے ساری چیزیں بنا لیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ جب انسان کو بنانے والے اللہ رب العالمین ہے تو انسان کی ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے ہی بنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی دلیلیں دی ہیں اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کہ وہ رب انزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے اور اس سے جو ہے نا مختلف قسم کے نباتات نکلتے ہیں، ينبت لكم به الزرع والزیتون، کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں، کیا اس کو دیکھ کر تم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے؟ اور اس رب نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، سورج، چاند، ستارے بنائے، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا رنگ اور مختلف قسم کے ذائقے اس نے بنائے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اس میں سے تم تازہ گوشت مچھلیوں کی صورت میں کھاتے ہو، اور اس سے تمہارے لیے جو ہے نا زیورات نکلتے ہیں اور جواہر نکلتے ہیں، ہیرے اور موتی نکلتے ہیں۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تو اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی عبادت کرو، کائنات میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
اور شرک سے بچیں، طاغوت سے بچیں۔ اور یہ بھی فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے الا رجالا، وہ سب کے سب مرد تھے، مردوں کو ہی ہم نے رسول بھیجا، کسی فرشتے کو ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ فاسألوا اہل الذکر، آپ علم والوں سے پوچھ لیں، آپ اہل تورات سے، اہل انجیل سے پوچھ لیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد بھی بتائے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، عقل مندوں کے لیے ان جانوروں میں بھی بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، کہ ہم ان جانوروں کے پیٹ سے تمہیں تازہ دودھ پلاتے ہیں۔ وہ کون ہے رب جو اس جانور کے پیٹ کے اندر تمہیں خالص لبنًا خالصًا سائغًا للشاربین، کس قدر لذیذ اور تازہ دودھ تمہیں دیتا ہے جو فل تمہارے لیے پاور والا ہے۔ تو جو رب یہ دودھ بنانے والا ہے، وہ رب تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کو دیکھو کہ وہ جانور جو گھاس کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، اس کے اندر فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان، اسی گھاس سے گوبر بنتی ہے، اسی سے پیشاب بنتا ہے اور خون بنتا ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دودھ کو بھی نکال لیتے ہیں۔ اس کو دیکھو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اور رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس مکھی کو دیکھو، شہد کی مکھی جو جاتی ہے درختوں پر، شہد ان کا ذائقہ چوستی ہے اور تمہارے لیے شہد بناتی ہے، اور اس کو تم کھاتے ہو، جس کے لیے تمہارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے شفاء للناس، تمام لوگوں کے لیے اس میں شفاء اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جامع ترین آیت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ عدل کیا جائے اور احسان کیا جائے، وایتاء ذی القربیٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کیے جائیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جو اکثر ہمارے مساجد میں جمعے کے اندر اس کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ شروع ہوا تھا کہ اس وقت بدعات زیادہ ہو چکی تھیں، تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہر خطبے میں امام یہ پڑھا کرے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں، ایک ہے انصاف اور ایک ہے عدل۔ ایک انصاف ہے اور ایک عدل ہے۔ انصاف کہتے ہیں برابری کو، اور عدل کہتے ہیں کہ جو جس لائق ہے اس کو وہ مقام دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں کہ انصاف یہ ہے کہ ایک وزن ہے، ایک من وزن ہے اور 4 بندوں نے اٹھانا ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 10-10 کلو سب کو دے دیا جائے، وہ اپنا اپنا وزن اٹھائیں اور جہاں لے کر جانا ہے وہ چلے جائیں۔ انصاف یہ ہے کہ برابری کی جائے۔ اور عدل یہ ہے کہ اگر ایک من 40 کلو وزن ہے اور 4 بندوں نے اٹھانا ہے، عدل یہ کہتا ہے کہ ان 4 بندوں میں سے دیکھا جائے اگر کوئی بوڑھا تو نہیں ہے، ان میں سے ایسے ہے کہ 2 بندے بوڑھے ہیں اور ایک بچہ ہے اور ایک نوجوان ہے۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ برابر دے دیا جائے۔ عدل یہ کہتا ہے کہ جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ نہیں اٹھا سکیں گے، بچہ بھی نہیں اٹھا سکے گا، جوان آدمی ہے اس کو زیادہ دے دو، باقیوں کو تھوڑا تھوڑا دے دو، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ احسان وہ جوان یہ احسان کر دے کہ آپ نہ اٹھائیں سارا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں اٹھا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ عدل کیا جائے اور انصاف کیا جائے۔ اور جس معاشرے میں عدل ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، جس گھر میں عدل ہو، انصاف ہو، وہاں پر ترقی آتی ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عہدتم، جب بھی تم عہد کرو، لوگوں کے ساتھ بھی عہد معاہدہ کرو تو اسے بھی پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنے پختہ وعدوں کو نہ توڑا کرو، اور کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر لو تو اسے پورا کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کانت آمنہ، جو بڑی امن والی تھی، مطمئنۃ اطمینان والی تھی۔ آمنہ اور مطمئنہ، آمنہ کا مطلب امن تھا، داخلی امن تھا، کہ اس کے اندر جو ہے نا کہیں کوئی خرابیاں نہیں تھیں، کوئی جنگ و جدال نہیں تھی۔ مطمئنہ، اور خارجی طور پر بھی امن تھا، بارڈر بھی اس کے مضبوط تھے، کسی ملک سے حملے کا ان کو خطرہ نہیں تھا، داخلی بھی امن تھا، خارجی طور پر بھی امن تھا۔ اور فرمایا کہ یأتیہا رزقہا رغدا، اس بستی والوں کا رزق ہر وقت تازہ رزق آتا تھا، ہر موسم میں آتا تھا۔
من کل مکان، ہر طرف سے آتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے نعمتیں دیں، فراوانیاں دیں، سکون دیا، اطمینان دیا، فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے فرما بردار نہیں بنے، نافرمان بنے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے اس بستی والوں کو بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما كانوا يصنعون، بوجہ اس کے کہ جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ آج اس مثال کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے ملک کے پاکستان کے حالات کو دیکھیں کہ یہ ملک ہمارا کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھا اور آج بھی نعمت ہے، لیکن ہم نے ہر قسم کے ذخائر یہاں موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے موسم اور ہر قسم کے معدنیات کے ذخائر، گیسوں کے ذخائر، سب کچھ یہاں موجود ہے، لیکن اللہ کا شکر کرنے کی بجائے ہم دیکھیں کہ کون سا ایسا جرم ہے جو اس ملک پاکستان کی پاک سرزمین پر نہیں ہوتا۔ سود، جھوٹ، رشوت، ڈکیتیاں، چوریاں، ملاوٹیں، دو نمبری، شراب، زنا، گانے اور فلمیں، ساری بغاوتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج بھوک کا لباس پہنا دیا ہے، خوف کا لباس پہنا دیا ہے، وبا کا خوف ہر طرف جو پھیلایا گیا، اور کئی لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے بے گھر ہوئے، بے روزگار ہوئے، بھوک کا لباس ان کو پہنایا گیا اور ہر ایک کو خوف کا لباس پہنا دیا گیا۔ وجہ نہ شکری، اللہ رب العالمین کی نہ شکری، نہ قدری، نعمتوں کی نہ قدری۔ تو آج بھی وقت ہے ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، روئیں، گر گڑائیں، وقت پر نمازیں پڑھیں، اور شکر گزاری کیا ہے کہ لمبے لمبے قیام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا تھا نا افلا اکون عبدا شکورا، جب امی جان نے پوچھا تھا آپ اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری یہ ہے کہ لمبے قیام کیے جائیں، زیادہ قرآن پڑھا جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں سکون عطا کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ جو کام ایک پوری قوم مل کر کرتی ہے، ایک امت مل کر کرتی ہے، ابراہیم اکیلے نے وہ سارے کام کر کے دکھا دیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، میرا ابراہیم میرے نعمتوں کی بڑی شکر گزاری کرنے والا تھا، بڑا شاکر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری شکر گزاری میں انتہا کر دی، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ڈالا۔ ہر آزمائش میں اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا ابراہیم فرما بردار بن، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما بردار بن کر دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم کی طرح تم بھی شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے وحی کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جائے۔ اور آگے دین کی دعوت دینے کے اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنہ، بہت ہی واضح اور خوبصورت اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور اگر جھگڑا کرنا پڑے، کسی سے بحث مباحثہ کرنا پڑے، ہی احسن، وہ بھی احسن انداز میں ہو، یہ نہیں کہ گالیوں پر اتر آئیں اور ایسے چیخ چیخ کر بولیں اور جاہلوں والی باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ ایک داعی کا شیوا نہیں ہوتا، بلکہ احسن انداز میں اگر جھگڑا کرنا پڑ جائے تو وہ بھی احسن انداز کے ساتھ کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ ہدایت کو پہنچانا ہے اور بڑے احسن انداز سے پہنچانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اور احسن انداز میں جو یہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، اللہ ہمیں قرآن کی، حدیث کی، اپنے دین کی دعوت دینے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔